السلام علیکم. چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے. ناظرین, آج ہم نے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے وہ ہے آرتھوپیڈک ٹراما نیگلیکٹڈ کیسز. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اسپائن کے متعلق بھی, اور ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر فہیم احمد عباسی, اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن, بینظیر ٹراما کیئر ہاسپٹل کراچی. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعائیں ہیں آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے. اور ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ ٹراما کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹراما میں کیا ایسے کیسز یا ایسی انجریز بھی آ جاتی ہیں کہ جنہیں ٹریٹ کرنا ہر سرجن کے بس کی بات نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انجریز بہت زیادہ آج کل ہو رہی ہیں. وہ اس وجہ سے کہ موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ ہیں, ہائی ویلوسٹی ایکسیڈنٹس ہیں آج کل, تو ویری کمپلیکس انجریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈپینڈنگ آن دا سرجیکل اسکلس, سارے سرجنس کا یا سارے ڈاکٹرس کا وہ مینیج کرنا پاسبل کبھی نہیں بھی ہوتا. اس کے لیے آپ کو سرجیکل اسکلس چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے اور بیک گراؤنڈ چاہیے پراپر ٹریننگ کا. صحیح. ٹھیک ہے, اور پھر ہی جو فنکشنل آؤٹ کم ہے, جو پیشنٹ کا آؤٹ کم ہے, وہ بہتر ہو سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور سرجن کو ساتھ میں یہ بھی بلیو کرنا چاہیے کہ وہ اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا. اس کو پوری ٹیم چاہیے اور وہ اسکل ٹیم چاہیے ساری. اور فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرے ڈسپلنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ سارے مل کے پیشنٹ کی بہتری کے لیے بہتر کیئر جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں, تب جا کے آؤٹ کم اچھا ہوتا ہے ایسی انجریز میں جو آپ نے سوال کیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے حوالے سے چونکہ آپ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ایک آئیڈیل ایج کیا ہے کہ جس کے مطابق آپ اپنا جوائنٹ کے اس ایج گروپ میں آپ اپنا جو جوائنٹ ہے وہ ریپلیس کروا سکتے ہیں. دیکھیں, بڑا آپ نے اچھا اور وسیع کوشچن پوچھا ہے. پاکستان میں آج کل جو جوائنٹ ریپلیسمنٹس ہو رہی ہیں, جو موسٹ کامن ہے وہ ہیں ہپ سرجری, نی سرجری, ایلبو سرجری اور شولڈر سرجری. اینکل ابھی یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہو رہا, اس کے رزلٹس بھی ابھی اتنے انکریجنگ آل اوور دا ورلڈ نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جہاں کہ آپ کا سوال ہے کہ ایج کیا ہے, تو اس کا آنسر ہے کہ کوئی ایج لمٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ کہ وہ جوائنٹ کیوں تبدیل ہم کر رہے ہیں. آسٹو آرتھرائٹس ہے یا بون ڈیڈ ہو جاتا ہے جس کو ایواسکولر نیکروسس کہتے ہیں, اس وجہ سے تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایسا کوئی شدید فریکچر ہوا ہے جس میں اس کو جوائنٹ پورا ڈسٹرائے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ڈپینڈنگ آن سرکمسٹانسز. کم سے کم عمر 18-19 سال میں بھی میں نے جوڑ تبدیل کیے ہیں, اور 80-90 سال تک بھی اگر وہ اچھے کنڈیشن میں ہے تو جوڑ تبدیل آج کل کیے جا سکتے ہیں اور اچھے ریزلٹس کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اگر نارملی جیسے اگر کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ ہی از ویری یا شی از ویری ینگ کینڈیڈیٹ فار دس, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمر کتنی ہے اور وہ عمر کا لیول کیا ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب دوائیوں کا کوئی کام یا انجیکشن کا کوئی کام نہیں ہے, اب تو ریپلیسمنٹ ہی آخری حل ہے؟ ہاں, دیکھیں, آپ کا جو کوشچن ہے ریگارڈنگ آسٹیو آرتھرائٹس, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے پوچھا ہے. جی جی. ٹھیک ہے, اب آسٹیو آرتھرائٹس پاکستان میں ارلی ایج میں ہونا شروع ہو گئی ہے. صحیح. پہلے تو 50 ایئرس 60 ایئرس تک لوگ بہت اچھی لائف اسٹائل گزارتے تھے, سیڈنٹری لائف اسٹائل نہیں ہوتا تھا, چلتے پھرتے تھے لوگ. آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بائک پہ, کار, موٹر وہیکل یوز زیادہ کر رہے ہیں, اس سے جوائنٹ بہت ویک ہو رہے ہیں اور ارلی ویک ہو رہے ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس کی اب عمر 35 سال سے شروع ہو گئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. میل فیمیل دونوں میں؟ فیمیلز میں زیادہ ہو رہی ہے. اچھا. ہاں, کیونکہ ان کا سر ایکسپوجر کم ہے اور وہ اوبیسٹی زیادہ ہے, مے بی اس وجہ سے. دس از ون آف دا ریزن. صحیح. اب یہ کہ کب جوڑ تبدیل کرنا چاہیے, ظاہری بات ہے پہلے انیشلی ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن پہ زور دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, اور ماڈیفیکیشن میں ایکسرسائزز اور لیس کاربوہائیڈریٹ کھانا, وزن کم کرنا, جاگنگ, واکنگ, کارڈیو اور فزیوتھراپی وغیرہ یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں, اور میڈیسنس بھی یوز ہوتی ہیں. اور جب آسٹیو آرتھرائٹس بہت زیادہ ہو جائے اور میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائیں, تو ہم پیشنٹس کو آپشن دیتے ہیں کہ وہ اپنا جوڑ ریپلیس کروائے. صحیح.
اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر جیسے کہ میں نے ابھی اسٹارٹ میں آپ کے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ نگلیکٹڈ کیسز، تو سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے سر کہ یہ نگلیکٹڈ کیسز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے سرجن جو ہے اس کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نگلیکٹڈ کوشچن جو ہے تقریباً سرجنز یا پیشنٹس ایسے سمجھتے ہیں کہ جو پیشنٹس کی پارٹی ہے، جیسے پیشنٹس ہیں، ان کے گھر والے ہیں، انہوں نے مس کیا ہے، نیگلیکٹ کیا ہے. حالانکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ سرجنز بھی، ڈاکٹرز بھی نیگلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو پراپر ٹائم پہ آپشن نہیں دینا بھی ایک نیگلیکٹ کا عمل ہے. اس کو صحیح تشخیص نہیں کرنا بھی نیگلیکٹ کا عمل ہے. نیگلیکٹ مطلب جو پراپرلی ٹائم پہ صحیح ٹریٹ نہیں ہوا یا شروع سے ٹریٹ ہوا ہی نہیں ہے. صحیح. اور امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے ہمارے آرتھوپیڈک سرجری کے اندر کہ نیگلیکٹڈ کی ٹریٹمنٹ کرنا اور مشکل اور چیلنجنگ ہوتی ہے. صحیح. اور اس میں آپ کا جو سرجیکل اسکل ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی فزیوتھراپی بھی پرولونگڈ ہوتی ہے. تب جا کے ہمیں کمپیریبل اچھے رزلٹ ملتے ہیں جو کہ پیشنٹ جس سے سیٹسفائی ہو اور سرجن بھی جس سے سیٹسفائی ہو. یہ نیگلیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر خاص طور پہ جوائنٹس کی بات کی جائے یا بونس کی بات کی جائے تو کون سے ایسے قابل قدر جوائنٹ اور بونس پارٹس ہیں کہ جن کے آپ کے پاس زیادہ تر جو ہیں وہ نیگلیکٹڈ کیسز آتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو نیگلیکٹڈ کیسز ہیں سب سے زیادہ وہ ہپ ہیں اور نی سرجریز. نی اب وہ سرجری کے ہیں یا انیشلی آسٹیوآرتھرائٹس اتنا نیگلیکٹ ہو اور اس وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہوں، تو نیگلیکٹڈ ہمارا جو نی ہے اور ہپ ہے وہ زیادہ ہے آرتھروپلاسٹی کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو نیگلیکٹڈ ٹراما ہے جیسے فریکچرس ہو گئے، وہ لوگ انیشلی یہاں پہ جراحوں کے پاس جاتے ہیں یا لیس کوالیفائڈ سرجنس کے پاس جاتے ہیں، لیس ایکسپرٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ میل ٹریٹ ہوتے ہیں یا ٹریٹ ہوتے ہیں تو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو الٹیمیٹلی وہ بھی ایک نیگلیکٹڈ یا مس ہینڈلڈ کی کیٹیگری میں جاتے ہیں. صحیح. اور ان کو بھی پھر ہم ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر اگر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی بات کی جائے تو ایز یو نو دیٹ ویری ویل کہ یہ ایک مہنگا علاج ہے، اور جیسا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سر آپ اس حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں کہ آپ بہت ہی منیمم چارجز میں جو ہے وہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی جو ہے وہ سہولت مہیا کرتے ہیں. تو سر ایک تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ آخر کیا وہ ایسا کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، یا آپ کس طرح سے اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں سر؟ ہاں، دیکھیں، جو اچھی سوسائٹی کے ہیں، ہائی پینگ پیشنٹس ہوتے ہیں آپ کے، ٹھیک، ویل آف لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو سمجھیں کہ افورڈنگ کا ایشو نہیں ہوتا، اور وہ ان کا لائف اسٹائل بھی اچھا ہوتا ہے. بات آ جائے جو مڈل کلاس فیملیز ہیں یا لوور کلاس ہیں، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہائی کلاس سوسائٹی کا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ افورڈنگ کی رینج میں کیسے آئیں. اب دیکھیں، یہ ہاسپٹلس، اب ہوتا کیا ہے، ہاسپٹلس کے اپنے چارجز ہوتے ہیں، سرجنس کے اپنے ہوتے ہیں، اور جو امپلانٹس آتے ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں سارے، پاکستانی میڈ کچھ بھی نہیں ہوتے. اب ریٹ کم کرنا ایک چیلنجز ہے. کافی سینٹرز ہیں جن کے اپنے ریٹس بہت زیادہ ہیں. کافی ایسے ہیں جو اچھا کام ہے، ان کا اچھا آپریشن تھیٹرز ہیں اور مناسب ریٹ ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ریزنیبل سوسائٹی ہے ان کا ریزنیبل لیول پہ اچھے انسٹیٹیوشنس میں کیا جائے جہاں پہ انفیکشن ریٹ بھی کم ہو، ریٹ بھی مناسب ہو. ٹھیک ہے. اور پھر جس سے ہم امپلانٹس پرچیز کرتے ہیں یا سرجن فیس ہے، وہ بھی ساری چیزیں مناسب ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک آپ کے پاس اس چیز کا ہونے کے لیے اسپیشلی جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ پیسے کا نعمل بدل پیشنٹ کے خوشی سے، اس کی اسمائل سے نہیں کیا جا سکتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں سمجھیں کہ دو قسم کے پیمنٹس ہوتی ہیں. ایک تو جو ان ٹرمز آف کیش اینڈ چیک جو اتنا خوش نہیں کرتی ہیں آپ کو لانگ ٹرم میں. صحیح بات ہے. اور جو دوسرا ہے جو پیشنٹ کی مسکراہٹ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارا اچھا کام کر دیا، ہم اتنا افورڈ نہیں کر پا رہے. سب سے بڑی بات سر دعا بھی تو ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ ایسے جو مریض ہیں ان کی دعائیں بہت لگتی ہیں سر. بالکل بالکل. اب الحمدللہ آپ ایک اچھا پیشنٹ ٹریٹ کریں، مناسب ان کے ایکسپنسز کو سمجھ کے آپ کریں،
تو الحمدللہ آپ کو 2-3 پیشنٹس اللہ پاک اور بھیج دیتے ہیں. ایسا ہی تو رزق اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, نہ آپ کے ہاتھ میں, نہ پیشنٹ کے, نہ ہاسپٹل کے ہاتھ. صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آرتھوپیڈک سرجری کے حوالے سے اگر جدت کی بات کی جائے تو اب تک کون کون سے ایسے جوڑ ہیں جو ریپلیس کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جدت کے حساب سے آپ اگر پوچھا, ریسنٹ ایڈوانسز پوچھا, تو جسم کے آلموسٹ سارے جوائنٹ ہیں جو تبدیل ہو سکتے ہیں. اچھا. ایون جو اسپائن کے جو ورٹیبرل ڈسکس ہیں وہ ہم چینج کرتے ہیں. شولڈر, ایلبو, ریسٹ, ہپ جوائنٹ, نی جوائنٹ, اینکل جوائنٹ, ایون جو آپ کے آرتھرائٹس میں, ریمیٹائڈ میں جو انگلیوں کے جوائنٹس ہیں وہ بھی ریپلیس ہوتے ہیں. اور پہلے جو ایک ریپلیسمنٹ کا فوبیا ہوتا تھا کہ لوگ ریپلیسمنٹ تھے, بھاگتے تھے, اب الحمدللہ اویئرنیس جو ہے سوشل میڈیا کے حساب سے کہہ لیں یا جنرل الیکٹرانک میڈیا کے حساب سے, آپ دوست لوگوں کے حساب سے جو اچھی نالج اسپریڈ کر رہے ہیں, جن سے لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اور لوگ دوسرے پیشنٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں اور اس حساب سے وہ کروا بھی رہے ہیں. تو الحمدللہ موسٹ آف دا جوائنٹس پاکستان میں اچھے سرجنس وتھ ایکسپرٹ ہینڈس کر رہے ہیں اور سکسیزفلی کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر ہم بات کی جائے ریویژن کی, تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ریویژن نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے TKR ہے, آپ کی ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہے یا ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ ہے, تو عموماً یہ ہوتا ہے سر کہ ایک جوڑ بدلنے کے بعد تقریباً کتنی مدت لگ جاتی ہے کہ پیشنٹ کو ریویژن کی طرف جانا پڑتا ہے؟ ہاں دیکھیں ریویژن کا ایک فکس رینج آف دا ایج نہیں ہوتا. اچھا. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ 25 سال تک نیز چلتے ہیں. فینٹاسٹک. اور کچھ لوگوں کے 10 سے 15 سال چلتے ہیں. میرا حساب سے کم 15 سے 20 ایئرس جو ہے آرتھروپلاسٹی اگر صحیح کی ہوئی ہو, اچھے طریقے سے کی ہوئی ہو, تو وہ چلتے ہیں. اور ریویژن بھی 8-10 سال آپ کے آرام سے گزار لیتے ہیں, ان کا اچھا ہے. اور ڈپینڈنگ آن دا امپلانٹ, امریکن امپلانٹس ہیں, USA ہیں, جرمن امپلانٹس ہیں, تو ہر کسی کا اپنا ایکسپرٹیز ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ پیشنٹ بے شک لیس افورڈنگ ہو, امپلانٹ کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور بیسٹ آف دا بیسٹ امپلانٹ یوز کرنے چاہیے, اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکون ٹاور, بہترین لوکیشن, بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکون ٹاور, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل, جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے, اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکون ٹاورز میں, اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں, وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. cell number 0309 222 9914 0330 3587 phone number 021 364 03312 and 4. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر فہیم احمد عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن. تو آئیے دوستوں گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ریپلیسمنٹ کے بعد کی اگر بات کی جائے تو پیشنٹ کو کیا کیا پریکاشنری میجرز یا احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے؟ جی
ریپلیسمنٹ کے بیسیکلی جو پیشنٹ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی جی. اور پہلے یہ ٹرینڈ تھا کہ بعد میں بتائی جائیں. آج کل ریسنٹ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں, پہلے ہی سکھا دیتے ہیں سرجری سے پہلے. اور اس میں کیا کیا احتیاط ہیں؟ احتیاط یہ کہ 90 ڈگری سے زیادہ ہم یوزولی الاؤ نہیں کرتے. حالانکہ آج کے امپلانٹس 130 140 تک نی میں ہپ میں الاؤ کرتے ہیں رینج آف موشن, ٹھیک ہے. پر کیپنگ ان سرکمسٹنسز پاکستان میں کس قسم کے روڈ ہیں, کس قسم کی ٹرانسپورٹ ہے, اور گھر میں کون سی سہولیات موجود ہیں, اس حساب سے ہم پیشنٹس کو یوزولی گائیڈ کرتے ہیں کہ 90 ڈگری تک آپ اچیو کریں, اس کے بعد آپ تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ نارملی ہوتا ہے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی, یہ پریکٹیکل امپلیکیشن فزیوتھراپسٹ کے اوپر ہوتا ہے, جو ایکسپرٹ فزیوتھراپسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کی سروسز ہم لیتے ہیں ان ہاسپٹل بھی جسٹ آفٹر سرجری, اور ہوم بیسڈ بھی, جو کہ بہت ضروری ہے. تب جا کے آپ سکسیزفل امپلانٹ کا کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, خاص طور پر یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ کنزرویٹو مینجمنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ پیشنٹ اگر سرجری کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ مطلب اگر وہ کنزرویٹو مینجمنٹ تک ہی رہے اور ریپلیسمنٹ کی طرف نہ جائے, تو وہ آگے چل کے اپنا کتنا نقصان کر سکتا ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا اور ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیں, جب آپ کو ایک کوالیفائڈ ایکسپرٹ سرجن کہے کہ آپ کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کروا لینی چاہیے, تو آپ اس ڈیسیشن کو سیریس لیں, اس کو لائٹلی نہ لیں. کیونکہ سرجن موسٹلی اسی وجہ سے کہتے ہیں جب آپ کا کارٹلیج بالکل کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکا ہو, جوائنٹ اسپیس ختم ہو چکی ہو, اور اس حساب سے اچھا ہے کہ آپ دوائیوں پہ نہ جائیں, کیونکہ پھر بونس جو ہے وہ ٹوسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, بینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ڈیفارمیٹیز آتی ہیں, اور پھر اس کے بعد کمپلیکیشن بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات میں چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے ہمارے ویورز تک بھی جائے کہ کیا محض پین کلرز کھاتے رہنے سے آپ کے سارے جو جوڑ ہیں وہ سلامت رہتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. پین کا جوڑوں کے پین کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے سوائے پین. وہ صرف پین ختم کرتے ہیں. نی کا جو ڈسٹرکشن ہو چکی ہے اس کو اسٹاپ نہیں کرتے, اس کو کم بھی نہیں کر سکتے. اور اس سے معدے میں, کڈنی میں پرابلمس آتی ہیں, ہارٹ پرابلمس آ سکتے ہیں. تو پرولونگ یوز آف پین کلرز ہم ایڈوائز نہیں کرتے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ بچوں کے لیے خاص پیغام آپ دیں کہ خاص طور پر آج کل جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اپنا اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ لے کے, تو وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی اگر وہ نہیں کرتے, تو آگے چل کر انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ بھی آج کل کے جو ریسنٹ جنریشن آف پرسنس ہیں ان میں بچے ہیں, ٹین ایجرس ہیں, میل فیمیل ہیں, وہ یوز کرتے ہیں اسمارٹ فون. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا پاسچرل اسٹرکچر ہے باڈی کا, ٹھیک ہے, وہ صحیح نہیں رہ پاتا. یوزولی ہم فلیکس نیک میں یوز کرتے ہیں اور تھمب یوز کرتے ہیں زیادہ, تو فلیکشن کی وجہ سے, نیک فلیکشن کی وجہ سے گردن میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور لانگ ٹائم اسکریننگ ٹائم ہے جس سے آنکھوں کے پرابلمس, نظر کا کم ہونا یہ ہوتا ہے. ایون میموری کے پرابلمس ہوتے ہیں, اٹینشن ڈیفیسٹ کے پرابلمس ہوتے ہیں, اور ینگ ایج میں بونس کے پرابلم ہوتے ہیں, لو بیک ایک کے پرابلم ہوتے ہیں, حالانکہ یہ ایج میں کہیں پہ ڈیفائن نہیں ہوئے. تو ڈیفینیٹلی یہ بچوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, خاص طور پر اگر ہم بات کریں اسپائن کے حوالے سے, تو اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کمر درد کو کئی لوگ اوائڈ کر دیتے ہیں, خاص طور پہ پیشنٹس اگر انہیں کمر درد ہو بھی رہا ہے تو ہارڈلی وہ کوئی نہ کوئی پین کلر کھا کے تو اپنی روٹین جو ہے وہ مطلب ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ ان کو کیا نقصان دے سکتا ہے؟ دیکھیں, کمر کا درد اب نارملی یہاں پہ پیشنٹس کی یہ سائیکی ہے کہ کمر کا درد ہے, کوئی بھی ٹیبلٹ اوور دا کاؤنٹر میڈیکل اسٹور سے لے لی, کھا لی. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا. کمر کا درد لاسٹ اسٹیج میں ہوتا ہے. اس سے پہلے کمر کے پٹھوں میں, جوڑوں میں بہت زیادہ چینجز آ چکی ہوتی ہیں پہلے ہی, اس کے بعد جا کے آخر میں جو ہے وہ کمر کا درد ہوتا ہے. جیسے کمر کا درد ہو امیڈیٹلی اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے بائی دا کوالیفائڈ پرسنس. اس میں کوالیفائڈ پرسنس میں آرتھوپیڈک سرجنس ہو سکتے ہیں,
اور اس کے علاوہ نیورو سرجنس ہو سکتے ہیں, نیورولوجسٹ ہو سکتے ہیں, اور فزیوتھراپسٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈپینڈنگ کہ کمر کا درد کیوں ہے, کس وجہ سے ہے, جو کنسرن ڈاکٹرس ہیں, پریکٹیشنرس ہیں, ان کو ارلی ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کمر کے درد کے لیے اکثر اوقات لوگ جو ہے نا وہ یہ بھی ایک یا آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک متھ ہے, ٹیبو ہے, یا اس میں حقیقت بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ محض جو ہے وہ ایک اسٹریٹ سرفیس پہ سوئیں اور زیادہ سے زیادہ آرام کریں, تو آیا کہ اس سے سارے کمر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. یہ بھی متھ تھی, بلکہ ایک میڈیکل بلیف تھا کہ اسٹریٹ بیڈ پہ سونے سے اور تختے پہ سونے سے جو ہے وہ کمپلینٹ صحیح ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہمارا نیچرل کرو ہے ایک باڈی کا, ایک کمر کا کرو ہے, تو سیدھے تختے سے یا سخت تختے لیٹنے سے آپ کی کمر خراب ہوگی اور کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی, مسئلے اور بڑھیں گے. ٹھیک ہے, بیڈ کا پاسچر جو بھی ہے, آپ سافٹ یوز کر رہے ہیں, میڈیم یوز کر رہے ہیں, جو شروع سے یوز کر رہے ہیں وہی یوز کریں, پر وہ بیڈ بیلنسڈ ہونا چاہیے, وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ایک سائڈ سے وہ نیچے ہے, ایک سائڈ سے اوپر ہے, یا بیچ میں جو ہے وہ جھول کھا گیا ہے. ان کو پھر ٹائملی 3 سے 4 یا میکسیمم 5 سال کے بعد آپ کو میٹرس تبدیل کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ آپ کو پاسچرل پرابلم نہیں ہوں گے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر. ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ کے کریئر میں مطلب آپ کو اگر یاد ہو کہ جسے آپ سمجھتے ہوں کہ یہ میرے کریئر کا سب سے مشکل کیس تھا, تو ایسا کوئی کیس آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل, بڑا نے ویلڈ کوشچن پوچھا. ایک جو مجھے یاد ہے اپنے کیریئر کا ایموشنلی بہت مشکل کیس تھا, وہ تھا جب ہپ ریپلیسمنٹ کرنی پڑی مجھے اپنی خالہ کی, اپنی بڑی خالہ کی. کمپلیکس فریکچر تھا, میل ٹریٹ کیا گیا, اور اس کے بعد جب مجھ سے انہوں نے کنسلٹ کیا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ہپ ریپلیسمنٹ, اور اپنی سگی خالہ ہوں تو ایموشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی سر. اور میں نے سوچا کہ اس طرح آنیسٹی سے میں ہی آپریٹ کروں تو اچھا ہے, کیونکہ خود پہ بلیف ہونا چاہیے, دوسرے پہ بلیو اتنا کر نہیں سکتے. تو الحمدللہ شی از ہیپی اینڈ فائن الحمدللہ, اور ان کا وہ سکسیزفل سرجری ہوئی. یہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے سر. اچھا سر, ایک اور بڑا پیارا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. سر اسٹوڈنٹ لائف یاد آتی ہے؟ بالکل, اسٹوڈنٹ لائف کسی کو یاد نہیں آتی, ہر کسی کو یاد آتی ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں میری بیسک ایجوکیشن انٹیریئر میں ہوئی تھی. اچھا. ہاں, تو میرے کولیگس ابھی بھی کچھ کراچی میں آ چکے ہیں, کچھ مختلف جگہوں پہ ہیں ماشاءاللہ. تو اسٹوڈنٹ لائف میں آئی واز اے ریئلی گڈ اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, مگر پڑھائی کے وقت ہم پڑھائی کرتے تھے, اور جب پڑھائی نہیں ہوتی تھی, نان اکیڈمک چیزیں ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس ہیں, تو اس میں بھی ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتے تھے. ٹھیک. اور یہ والدین کے لیے بھی میری سجیشن ہے کہ بچہ آپ کا کبھی بھی اس ٹاپ لیول پہ نہیں جائے گا اگر اس کو آپ صرف بک تک محدود رکھیں گے. صحیح. اس کو براڈ کینوس دیں, اور اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروائیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ ہاں, یہ بھی بڑا آپ کا ویلڈ کوشچن ہے. اسی شعبہ جو آرتھوپیڈک سرجری کا شعبہ ہے, جب میں نے انٹرنشپ کی اپنی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں کراچی میں, تو میں نے میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں کی, سرجری میں, چیسٹ سرجری میں, نیفرولوجی میں, کافی مختلف ڈسپلنس میں نے انٹرنشپ کی. اور سب سے جو مجھے فیکسینیٹنگ اور اچھا لگا اور جو امیڈیٹ رزلٹ دیتا ہے وہ آرتھوپیڈک سرجری تھا. کہ فریکچر کے لیے پیشنٹ آیا, آپ کے پاس داخل ہوا, دوسرے دن سرجری ہوئی, اور تیسرے دن وہ ماشاءاللہ گھوم رہا ہے. تو دس واز ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری لیکریٹو فار می کہ میں آرتھوپیڈک سرجری جوائن کروں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہم اس وقت پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. دیکھیں, امپورٹنٹ میسیج فار کمیونٹی ان ہول, میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ رلائی کریں. موسٹ آف دا ٹائم آپ ہومیوپیتھس یا نان پریکٹیشنرس, یا جو ہومیوپیتھ بھی نان سرٹیفائڈ ہومیوپیتھ, ان کے پاس جاتے ہیں کمپلیکیشنس کروا کے, اینڈ دین یو کم ٹو دی کوالیفائڈ پرسنس. تو میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ ارلی
آپ کوالیفائڈ مستند لوگوں کے پاس جائیں اور ارلی ٹریٹمنٹ کرائیں، اور جو بھی آپ کا پرابلم ہے کھل کے سارے پریکٹیشنرز کو، سارے سرجنز کو آپ بتائیں تاکہ بہتر علاج ہو. اور اپنی نیوٹریشن کا خاص خیال رکھیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کیلشیم، وائٹامن ڈی کی شدید ڈیفیشنسیز ہیں جس وجہ سے بہت پرابلمس آ رہے ہیں. اپنے بچوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اور اپنی ٹیسٹ ضرور کروائیں اور ٹریٹ کروائیں. اوکے، اللہ حافظ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون سر کہ آپ نے وقت دیا. سو نائس سر. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. ویلکم. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر فہیم احمد عباسی، اسسٹنٹ پروفیسر، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن، ٹراما کیئر ہاسپٹل کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.